کامیابی ہو سکے تو خدا کی نظر کے اندر مجرم نہ بنے۔ اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے 3 دن کا اہتمام کروایا تو یہ پیغام دے دیا کہ میں موجود ہوں، کہیں وہی نہ آ جائے 20 رکعت تراویح کے لازم ہو جانے کا، امت کو مشقت میں نہ پڑ جائے۔ اس کے لیے میں نے 3 دن پڑھا کر یہ پیغام دیا کہ یہ پڑھنا چاہیے میری مرضی، لیکن یوں فرمایا کہ اس کے بعد میں نہیں پڑھا، اس کے لیے کہ جب میں نہیں رہوں گا اس وقت میں تو وحی کے آنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ختم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ لیکن عقل کے اندھوں کو یہ رخ نہیں معلوم، یہ معلوم بھی ہے تو کسی اور کے خوش کرنے کے لیے ان نظاموں کو امت کے درمیان سے ختم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 20 رکعت کو اس لیے شروع کروا دیا ہوں اہتمام کے ساتھ میں، جو 20 رکعت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی اور یہ 2 سال پہلے تک مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ کے اندر میں 20 رکعت ہی کی تراویح ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے میں نے شروع کروا دی، اس لیے کہ ظاہری طور پر وحی کے نزول کا زمانہ ختم ہو گیا اور ظاہری طور پر میرے آقا پردہ فرما چکے ہو، وہ خطرہ کم ہو گیا کہ امت مشقت نہ پڑے۔ اس کے لیے اس بات کی منشا تھی کہ امت 20 رکعت کا اہتمام کرے۔ اب جو 20 رکعت کے بجائے 8 رکعت پر اصرار کرتے ہیں وہ مغبولین بارگاہ خداوندی ہے کہ وہ 8 رکعت پڑھ کر بھگوڑے بھاگنے والے تراویح میں کہ رات میں اپنے گھروں میں جا کر 100 200 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ اور جی پڑھتے ہیں، پھر یہ کیا چیز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسی لیے تو میں نے 20 رکعت کو پھر امت میں جوڑ دیا۔ کیوں؟ کہ اب میرے آقا ظاہری طور پر پردہ فرما چکے، اب اللہ وہی بھی نازل نہیں کرے گا کہ 20 رکعت پڑھنا ہی پڑے گا۔ اور میرے آقا نے اس رعایت کے اندر اپنی حیات ظاہرہ کے اندر میں امت کے مشقت کی وجہ سے سہولت کے لیے راستہ دے دیا۔ سہولت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم 20 رکعت نہ پڑھو، اگر سہولت 20 رکعت 8 رکعت میں ہوتی تو میرے آقا 8 رکعت ہی پڑھاتے 3 دن بھی، لیکن پڑھانے کے بعد میں آپ کی منشا اس رخ سے یہ تھی۔ اسی لیے مکے اور مدینے میں مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ کے اندر میں 1500 سال میں 20 رکعت تراویح ہی پڑھی گئی۔ 8 رکعت یہ کون سا سکون؟ پھر وہاں پر تو مسجد نبوی کے اندر میں 20 رکعت کو چھوڑ کر 8 رکعت پڑھی نہیں گئی، کہا کہ گھروں پر پڑھو۔ پھر یہ 8 رکعت جو اہتمام سے تم پڑھتے ہو امام کے پیچھے، اس کا جواز بھی حدیث سے کہاں ہے؟ پھر اصل میں حدیثوں کے رخوں کو مولا کائنات نے اور اسی طریقے سے ائمہ اولیاء نے اور اللہ کے مقربین نے، بلکہ ظاہری طور پر مکہ و مدینے کے اندر بھی یہ 3-4 سال پہلے تک 20 رکعت تراویح کا اہتمام ہوتا تھا کہ نہیں؟ جو مشقت سے بچانے کے لیے عملی طور پر میرے مصطفیٰ نے امت کے لیے یہ بھی کوشش کی، اور یہی بات تہجد کے بارے میں ہے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا تو بالاہتمام، لیکن کبھی کبھی صحابہ کو فرمایا کہ چھوٹ بھی جائے، کیوں کہ خطرہ ہوا مجھے کہ کہیں تہجد کو بھی اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے۔ تو میرے مصطفیٰ کا رخ کیا تھا؟ امت کو سہولت دینے کا، اور امت کو سہولت دینے پر میرے آقا تو یہ سب کچھ عملی طور پر کیا، لیکن یہ امت ہے کہ میرے آقا ہی کو اگر بھول جائے کہ کتنے بڑے ظالموں میں شامل ہوں گے۔ یہی بات نہیں بلکہ وراثت کے معاملے میں فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق اس درجے میں ان کی فضیلتوں کو بیان فرمایا کہ میں کہیں مجھے گمان ہونے لگا کہ پڑوسیوں کو، ہم پڑوسیوں سے کٹے ہوئے، پڑوسیوں سے نفرت، پڑوسیوں سے عداوت، سلام کو تیار نہیں، ان کو اپنی دعوتوں میں بلانے کو تیار نہیں، ان کے گھر پر ہم جانے کو تیار نہیں، ان کے غم و خوشی میں شرکت کو تیار نہیں۔ پڑوسیوں کا حق ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق اتنے بیان کیے۔ سسرال والوں کو تو جانتا ہے، یہ اپنے آفس کے دوستوں کو تو جانتا ہے، بازو کی دکان والوں کو تو دعوت میں بلاتا ہے، لیکن جو پڑوسی ہے اس کے اتنے حقوق ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ پڑوسیوں کو کہیں وراثت میں داخل نہ کر دیا جائے کہ تو مر جائے تو جیسے اولاد کو تیری پراپرٹی میں حصہ ملے گا، ویسے ہی کہیں پڑوسیوں کو حق نہ مل جائے۔ امت کو میرے مصطفیٰ نے ایسی چیزوں سے بھی جہاں امت کے لیے زیادہ وزن بنتی تھی،
میرے آقا نے اس سے بچانے کی کوشش کی اور بچانے کے لیے فرمایا کہ بچا بچا کر کہا کہ تمہاری نجات کے لیے اور تمہاری بخشش کے لیے اور تمہارے لیے آسانیوں کے لیے اللہ نے مجھے یہ اختیار عطا فرما دیا ہے، اس لیے کہ کوئی مشکل کی بات نہیں، بلکہ تم مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے بنو، تم میرے امتی بن جاؤ تو میں تمہاری شفاعت کی ضمانت لے لیتا ہوں، میں تمہارے نجات کی ذمہ داری لے لیتا ہوں، اور رب کی بارگاہ میں قبولیت کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں۔ خدا کے پاس سے چلنے والی کرنسی، خدا کی قسم، صرف نالن پاک اور نسبت مصطفیٰ ہے، وہ عمل مردود ہے چاہے کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، جس میں نسبت مصطفیٰ نہ ہو اور محبت مصطفیٰ نہ ہو۔ اور یہ جوہر اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت والوں کو عطا کرتا ہے، مردودیت والوں کو عطا نہیں کرے گا۔ وہ تو کہیں گے کہ قرآن ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، دے کر وہ چلے گئے، ہم اس کے ذریعے سے اپنی نجات اپنی مغفرت کر لیں گے، دھوکے میں ہے۔ وہاں پر تو خدا یہ کہہ دے گا کہ ہٹو یہاں سے، جو میرے محبوب کا نہیں وہ میرا نہیں۔ اس لیے میرے بچوں، اپنے عقیدوں کے در میں میرے مصطفیٰ کی محبت کو داخل کرنا ہے۔ ہماری نجات نسبتوں سے ہوگی، محبت مصطفیٰ سے ہوگی، حب رسول سے ہوگی، اور عظمت رسول اور تعظیم رسول سے ہوگی۔ اپنے عملوں پر بھروسہ یہ گمراہیت کا راستہ ہے۔ عملوں کی قبولیت کا دار و مدار خدا کی قسم صرف نسبت مصطفیٰ پر ہے۔ یہ روح جن کو مل جائے گا اس رخ کے دینے کے لیے، اہل شریعت کو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے، اہل طریقت جو اپنے زمانے میں میرے مصطفیٰ کے قلب مبارک سے جن کو منتخب کر کے قرن کے در میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قلب کی نسبتوں کی دولت عطا فرمائی تھی اور ولایت کا امام بنایا تھا، ان کی طرف میں تعارف کے لیے اہل شریعت کو، صحابہ کو بھیجا وہاں پر کہ دیکھو، کیونکہ عشق کا کمال تو ان کے پاس میں ہے اور میرا یہ فیضان ہے، اور ان کے نظام کے ذریعے سے قبولیت والا نظام، قبولیت والے نظام کا ایک رخ ہے، اور عمل قرآن کا اور عمل دین کا ایک رخ ہے۔ شریعت والوں کو بھی اپنی شریعت کی قبولیت کے لیے نسبت والوں کی نسبت ضروری ہے، اس لیے عمل والوں کو بھی آل رسول اور اہل بیت اور آل رسول کی نسبت اور ان کا مرید ہونا ضروری ہے۔ اس سند کے بغیر قبولیت نہیں ہوگی، خطرے میں پڑ جاؤ گے، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن خدا کا قانون تو یہی ہے کہ شریعت والوں کو بھی طریقت کی ضرورت ہے، اور پھر دین پر چلنے والوں کو بھی نسبت کی ضرورت ہے، اور نسبت جو ملتی ہے جن کو میرے مصطفیٰ اپنا بناتے ہیں اور جن کو اپنا بنایا اور اپنا قرار دیا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن پاک، دوسرے اہل بیت۔ یہ اہل بیت کو، امت کو بعید کا نظام دینے کے لیے تیار فرما دیا۔ کیوں؟ اہل بیت سے جو نظام چلا وہ امت کے لیے بعید یعنی پیری مریدی کا نظام چلا۔ حکومتیں نہیں سنبھالے اہل بیت، سنبھالے کیا حکومتیں، بلکہ حکومتوں کو ٹھوکر ماری۔ امام حسن علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ حکومتیں تم سنبھالو، لیکن ہم کیا سنبھالیں گے، ہم تو میراث سے مصطفیٰ نانا جان کی اس نسبت کو، ہم اہل بیت ہیں، ہم بعید کا نظام سنبھالتے ہیں۔ اس لیے یزید نے کہا کہ تم ہمارے ہاتھ پر بیعت، کہا کہ بیعت نہیں ہو سکتے، ہم اہل بیت ہیں، اگر تم کو نجات ہونا ہو تو اے یزید کے بچے تو آ کر ہمارے ہاتھ پر بیعت کر۔ اور جو یہ کہے غنڈہ کہ ہم نہیں، ہم کو بیعت کی ضرورت نہیں، تو سمجھنا کہ خدا کی ذات سے محرومی ہے، چاہے وہ تمہارا گھر کا بیٹا ہو، کہ داماد ہو، کہ خاندان والا ہو، کہ محلہ ہو، کہ محلے کا امام ہو، علامہ ہو کہ محترم ہو، محترم المقام ہو کہ ابو العالی ہو، لیکن بیعت کا اگر انکار کر رہا ہے وہ، تو پھر سند پوچھی جائے گی تو پسینے نکل جائیں گے۔ کیوں کہ سند اور اسٹیمپنگ جو ہوتی ہے، کہاں پر ہوتی ہے جو ملکی اسٹیمپنگ کہاں پر ہوتی ہے؟ ہاں، امیگریشن آفس کے اندر میں۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام اہل بیت کے امام ہیں، پنجتن پاک کے ہیں، اور امیگریشن آفس
قیامت تک کے لیے امت کو قبولیت کے لیے دین کا اس امیگریشن آفس کے ذمہ دار مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہے کہ تمہاری سند ہمارے پاس میں قابل قبول ہوگی. اس لیے کوئی بھی امتی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبولیت تک نہیں پہنچ سکتا جو مولا علی کے ساتھ میں نہ ہو. جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اور مولا علی نے وہ نظام پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے چلانے کا نظام قائم فرما دیا کہ امیگریشن آفس اور اتھارٹی آف امیگریشن جو عطا فرمایا وہ اہل بیت کو اور اولیاء کو اور پیران کامل کو عطا فرمائی. اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والے کو، ہر نمازی کو، ہر دیندار کو اور ہر متقی و پرہیزگار کو اس کے لیے نجات کے راستے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کسی نہ کسی صاحب نسبت جن کا سلسلہ واسطی سلسلہ ہو ان کے ساتھ میں بیعت ہونا ضروری ہے. اہل بیت نہیں، اہل بیت ہی اہل بیت کا نظام دیے ہیں. یہاں فرق کر کے ان معاملات کو نہیں کہ وہ اہل بیت وہ زمانے میں ختم ہو گئے نعوذ باللہ. اب اہل بیت کی محبت کا ثبوت بیعت کے ذریعے سے دینا پڑے گا. جیسے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کائے کا انکار کیا تھا، بیعت کا انکار کیا تھا نا. یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتے، بیعت تو وہ ہمارا حق ہے. اہل بیت بیعت پر اپنی پہچان عطا فرما دی. کائے پہ دی پہچان کہ تم آ کر ہمارے پاس بیعت کرو، ہم تمہاری بیعت نہیں کر سکتے. اہل بیت نے اپنی پہچان اور اپنی نسبت بیعت میں منتقل فرما دی. اور یہ بیعت کا سلسلہ جو چلا ہے امت کو سنبھالنے کے لیے اور قبولیت کے لیے، تو پھر امام حسین علیہ السلام نے اس کی اتھارٹی سید امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے مولا علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو جہاں پر دی اتھارٹی، وہیں پر ایک سلسلہ اپنی خلافت کا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی عطا فرمایا. یہ بھی آپ کے خلیفہ مجاز ہے. اب یہاں پر تو خلافت بولو تو کھنکتا ہے، بخاری کی سند مانتا ہے، لیکن خلافت یہ کیا ہے؟ اے کمبخت تجھے کیا معلوم ہے؟ جاہل نمبر اول ہے کہ اگر کربلا کو سطحی نظر سے بھی دیکھتا تو سارا قصہ تو وہاں پر بیعت اور خلافتی کا تو تھا. حکومت تھی ادھر، کہا کہ مجھے حکومت سے کوئی مطلب نہیں. لیکن یہ اہل بیت نے اپنی پہچان اپنی نسبت کو بیعت کو سنبھال کر رکھا اپنی آل میں اور اپنے چاہنے والوں میں اور اپنے پر مر مٹنے والوں کو. مولا علی علیہ السلام نے ایک بیعت کا سلسلہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور اس سے ایک سلسلہ چلا، اور دوسرا سلسلہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے نکل کر امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام. اس طریقے سے یہ کائے کا سلسلہ بیعت کا سلسلہ اہل بیعت کا سلسلہ بیعت کے اندر میں منتقل ہوا. جو بیعت کا قائل نہیں وہ اہل بیعت کا بھی نہیں ہو سکتا. کیوں کہ اہل بیعت ہی، بیعت کرنے والے ہی، مرید بننے والے ہی اور پیران کامل ہی اہل بیعت کے ہیں، اور بیعت کی عظمتیں ان کو معلوم ہیں اور اہل بیعت کی نسبتیں ان کو حاصل ہیں اور ان پر ان کی نگاہ کرم ہے. جو اہل بیعت کو تو مانے لیکن بیعت کو نہ مانے تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ درخت کی شاخ کو تو لے رہا ہے لیکن جڑ کو بھول جا رہا ہے. جو جڑ سے جو شاخ کٹی ہوئی ہے وقتی طور پر وہ اچھی لگے گی، دل کو لبھائے گی، لیکن دھوپ نکلنے کے بعد میں اور سورج کے نکل جانے کے بعد میں وہ شاخ، اس کے پتے اور اس کا پھل، اس کے پھول مرجھائے جائیں گے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اہل بیت یہ کہیں کہ ہم بھی تو ان کی آل ہیں. ٹھیک ہے اہل بیت ہے، لیکن یہ دیکھو کہ اہل بیت بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ جڑ سے جڑے پہ بھی ہے کہ نہیں. کہیں ان سے الرجی تو نہیں ہے ان کو. اگر الرجی ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہاں پر حکومت اسلامی ہوگی اور وہاں پر قرآن اور عمل اور دین کی بہت دھوم دھام ہوگی.
لیکن جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کے بعد میں فرقہ بن جائے گا، اس کے بعد میں بدعقیدگی آ جائے گی، اس کے بعد میں انکار آ جائے گا، اہل بیت کی مخالفت ہوگی اور نارین پاک مصطفیٰ کی تعظیم کو کم کرے گا۔ یہ ساری چکر اس لیے کہ وہ اہل بیت والا بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، لیکن جڑ سے نہیں جڑ کر اہل بیت نہیں بن سکا۔ سمجھ میں آ گیا بیت اور بیت کا فرق؟ صرف یہ کا فرق ہے، کہے کا فرق؟ بیت اور اہل بیت کہے کا فرق ہے جی؟ عین کا فرق ہے نا۔ عین کے معنی یقین کے ہوتے ہیں، یقین بالیقین۔ اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل بیت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور جو کہے کہ ہم اہل بیت تو ہے، آل رسول تو ہے، سید و سادات تو ہے، لیکن اہل بیت اگر نہیں ہے تو وہ کنیکٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس نے سودا کر لیا ہے اپنا کسی یزیدی سے، کسی امریکہ سے، کسی سعودیہ سے، اور کسی ایران سے، اور کسی حکومت سے، یا کسی اور سے اپنا سودا کر لیا ہے۔ اس لیے بیت والا اگر ہوگا تو بیت ہی اس کی پہچان ہوگی، خانقاہیں اس کی پہچان ہوگی، سلسلہ اس کا پہچان ہوگا، غوث و خواجہ اس کی پہچان ہوگی، آل رسول اس کی پہچان ہوگی، دنیا کے تمام اولیاء کی نسبتیں اس کی پہچان ہوگی۔ اہل بیت اور اہل بیت دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ جو دعویٰ تو کرے کہ ہم بیت والے ہیں، گھر والے ہیں، لیکن بیت کا نظام ان کے پاس میں نہیں ہے، تو سمجھ لینا کہ وہاں پر کہیں نہ کہیں کسی وقت پر سودا ہو چکا، جڑ کٹ چکی ہے، جڑ کٹ چکی ہے، وہاں پر وہ چیز نہیں ہے۔ پھر اہل بیت اپنے آپ کو سید و سادات کہنے والے بھی، اور اپنے آپ کو آل رسول کہنے والے بھی، آل علی اور اولاد علی کہنے والے بھی، اگر وہ بیت سے وابستہ نہ ہو، پیری مریدی سے وابستہ نہ ہو، ان کی پہچان خانقاہوں سے نہ ہو، عشق رسول اور حب رسول سے نہ ہو، اور ان کی پہچان اہل بیت سے نہ ہو، اور پنجتن پاک سے نہ ہو، تو سمجھ لینا کہ وہ اہل بیت اور گھر کے لوگ ہونے کے باوجود بیت ہی ان کی اصل پہچان ہے۔ اگر بیت نہیں ہے، اور بیت میں پیدا ہوا 1500 سال کے اندر میں، 15ویں صدی میں، اب کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم بھی آل رسول ہیں، ہم بھی سید ہیں، ہم بھی اہل بیت ہیں، تو کیا مطلب؟ کہ پیدا ہوا 1500 سال کے اندر میں، اچھل کر کیا خدا نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا؟ خدا کا قانون نہیں ہے۔ خدا کا قانون تو کیا ہے؟ خدا کا قانون تو کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ کوئی نیچے والا کونا پکڑا، اوپر والے تو اوپر پکڑ لیے، لیکن نیچے والے کو اس زمانے کا جو کونا ہے، اب وہ یہ حماقت کرے کہ میں نیچے والا یہ پیر کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں ہوتا، اور یہ پیروں کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں ہوتا، اس لیے کہ دھوکے بہت ہے، تو دھوکے باز ہے، اس کے لیے تجھے دھوکے باز لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اگر تو سچا ہو جائے، اللہ تجھے سچوں کی نسبت اور ان کا دامن عطا کرے گا۔ اب رسی کا کونا تو آخری کونا ہے 15ویں صدی میں، اور تو یہ دعویٰ کر لے کہ نہیں ہم تو اوپر سے جو بیعت ہے اور وہی رسی کو ہم پکڑے ہوئے ہیں، نہیں، تیرے لیے رسی کو پکڑنا اس زمانے کے پیر کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے۔ جو رسی تیرے ہاتھ میں اللہ نے قسمت سے پہنچائی، تیرے علاقے کے، تیرے ملک کے، تیرے کسی کے، اگر کوئی کامل پیر اگر مل جائے تو پھر وہ حبل اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اس رسی کو پکڑنا، اس پیر کے دامن کو پکڑ لینا، اور پھر وہ بھی اپنی غرض، اپنے مفادات کے لیے، دنیا کے غرض کے لیے نہیں، بلکہ اپنے کو لٹانے، اپنے کو قربان کرنے، اپنی انا کو فنا کرنے اور اپنے وجود کو مٹانے کے لیے اس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس رسی کا پکڑنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ فرقوں میں مت بٹ جاؤ، کہ وہ پیر، یہ پیر، یہ پیر، وہ پیر۔ اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مراقبہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرو کہ وہ صلہ مجھے پیر کی صورت میں کون مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گلی میں بیٹھے ہوئے کسی فقیر کو کہہ دے کہ یہ تمہارے لیے مجھ تک پہنچنے کا دامن ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس گلی میں بیٹھے ہوئے، کیچڑ میں بیٹھے ہوئے اس فقیر کے ذریعے سے تجھے رب ملے گا۔
اب یہ اپنے اعتبار سے معیار کو طے کرے کہ مجھے تو امام حرم ہی سے بیعت ہونا ہے یا فلاں ملک کے فلاں پیر سے مجھے بیعت ہونا ہے، تو تیری نہیں چلے گی، وہاں تو رب کی چلے گی۔ تو رب سے مانگ اس چیز کو کہ وہ رہبری کرے گا۔ تو ہو سکتا ہے یہ بھی کہ اولاد کو باپ کے بارے میں رہبری کی جائے اور باپ کو یہ کہا جائے کہ تم اپنی اولاد سے بیعت ہو، کیونکہ اللہ کی منشا اور حبل اللہ ہو سکتا ہے کہ باپ کو مجبور ہو کہ اولاد سے بھی بیعت ہونا پڑے گا۔ تو پھر دادا کو پوتے سے یہ نہیں بولنا کہ وہ ہماری عمر سے چھوٹا ہے، یہ دیکھو کہ قبولیت ہے کہ نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ سے مانگے تو رہبری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں بولنا کہ ہمارے سامنے کا ہے، ہمارا چھوٹا ہے، ہمارا پوتا ہے اور ہمارا بھائی ہے اور ہمارا بیٹا ہے اور ہمارے محلے کے اندر میں کھلا ہوا ہے، نہیں، وہ تو انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی رسی کا سرا ہو سکتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے تجھے وہ تیرا چھوٹا ہی اللہ تعالیٰ متعین کر دے، تو اس چھوٹے کے ذریعے سے یہاں پر عمر کا بڑا، علم کا بڑا، عمل کا بڑا نہیں چلتا، بلکہ یہاں پر پیا جس کو چاہے سواگت کہلائے۔ اس دھوکے میں بڑے نہیں رہنا کہ ہم چھوٹے کی بات مان کر چھوٹے ہو جائیں گے، نہیں، اگر اللہ چاہ رہا ہے تو چھوٹے کی بات مان کر اللہ تجھے بڑوں کا بڑا بنا دے گا۔ دھوکے میں رہ کر اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا۔ آخری بات عرض کر دیا ہونا جی، ہو سکتا ہے کہ دادا کے لیے حبل اللہ، اللہ کی رسی، اس کا پوترا بنا دیا جائے۔ میرے آقا جی اور اولیاء کے امام حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمت الرضوان ظاہری طور پر 23 پیروں سے بیعت حاصل کی۔ اس کے بعد جب پہنچے وہاں پر پہنچے تو پھر مقام کے اعتبار سے تو خدا کی قسم پیران پیر سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا۔ 23 پیروں سے بیعت حاصل کی تو پھر تعظیم بھی کی ہوگی، ادب بھی کیا ہوگا، اور پھر وہاں پر ان سے تعلیمات بھی لی ہوگی، ذہن میں ادب بھی طے کیا ہوگا نا۔ لیکن جب اس مقام پر پہنچے یہ نہیں سمجھا کہ سب تو میرے سے چھوٹے ہیں اور میں ان کی کیوں مانوں، ان سے بیعت کیوں کروں، اس دھوکے میں نہیں رہے وہ۔ جب حاصل کیا اس منزل پر پہنچے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ان 23 سے بیعت حاصل کر کے، ان لوگوں نے محنت کر کے تم کو ہم تک پہنچا دیا، تو ہم نے تم کو پیران پیر بنایا۔ اس کے بعد پیران پیر غوث العظم کو جب وہ مقام ملا تو جن سے بیعت ہوئی تھی ان کی ولایت کے لیے بھی ضروری رہا کہ ہر ولی نے اپنی گردن پر پیران پیر کے قدم کو قبول کیا۔ پیری مریدی کیا ہے؟ عمر کا چھوٹا بڑا، تقریر اور علم اور عمل نہیں، پوتے سے بھی بعض وقت بیعت ہونا پڑے گا، گلی کے بیٹھے ہوئے فقیر سے بھی بیعت ہونا پڑے گا، وہاں پر آر نہیں ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں درس دیا کرتے اور اپنے گھر کی گلی کے اندر میں ایک فقیر ایک گھوڑے پر بیٹھ کر رہتا نالی کے اوپر، وہاں سے فارغ ہو کے وہاں پر بیٹھ جاتے، لوگ تانا دیتے، ارے وہ تو حقیر کبھی نماز کو نہیں آتا۔ کہا کہ میں اللہ کی کتاب کا عالم ہوں اور میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ کی ذات کا عالم ہے۔ یہاں انانیت نہیں چلتی، یہاں اپنا بڑا پن نہیں چلتا، یہاں اپنا بگار نہیں چلتا، یہاں اپنی قابلیت نہیں چلتی، یہاں پر اپنا اور انا نہیں چلتی، بلکہ جو فنا کرے اس کو یہ بقا کا راستہ ملتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس معاملے کے اندر میں ہمیشہ اللہ ہی سے متوجہ رہ کر کہ یا اللہ ہم کو اس راہ میں آگے بڑھا اور ترقی، ورنہ جہاں کے ہے وہاں سے نیچے اتر جاؤ گے۔ پھر قبولیت کی منزلیں نظروں سے اوجھل کر دی جائے گی۔ بعض اوقات تاریخ میں ایسا بھی رہا کہ کاملین اللہ تبارک تعالیٰ کے مقربین بغلوں میں رہے، صحبت میں رہے اور قریب میں رہے، پڑوس میں رہے، لیکن پتہ نہیں چل سکا۔ بعد میں آنکھ کھلی تو ہائے 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 کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا بربادی ہے، نوحہ کیا اپنے سر کے بالوں کو کھینچ لیا، فائدہ نہیں تھا نا۔ پیران پیر غوث العظم کے زمانے میں بھی بعض لوگ بغداد شریف کے اندر میں اس حسد میں آ گئے کہ ان کو ہم کیوں مانیں، وہ تو ہمارے سامنے کے بچے اور ہمارے سامنے، اور پھر یہ اور وہ۔ لیکن جب دنیا ان کے پاس میں آئی تو آنے والے عقیدتوں کے اندر میں تو ان کو بھی کھلی نظروں سے دیکھ کر یہ کیا کر رہے تم لوگ، ہم بغداد میں رہتے ہم جانتے ہیں نا، ہم اتنا نہیں کرتے، تم کیوں کر رہے ہیں۔
آنے والے طالبین نے کہا کہ تم قریب رہ کر نہیں جان سکے، لیکن ہم جان سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہمارے آقا دو جہاں کے ہماری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بشارت نے بتایا کہ عبد القادر کا یہ مقام ہے، ہمارے علاقے کے وہ اولیاء نے ہم کو بتایا پوری دنیا بغداد میں آ رہی ہے، اور بغداد شریف کے اندر میں بعض بدنصیب پیران پیر غوث الاعظم کے زمانے میں بھی وہ تھے کہ جو صرف انانیت کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر یہ آنے والے اپنے عقیدتوں میں کیوں بھاگ بھاگ کر آ رہے ہیں، دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چھپتا تھا، اور یہ کیوں ایسی کیسی عقیدت مندی، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے، یہ فرقہ بن رہا ہے، یہ فتنہ ہو گیا ہے، اور یہ غلط کام ہو رہا ہے، اور یہ غلطی ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد میں جب دیکھا کہ وہ آنے والے فیض حاصل کر کے جا رہے ہیں، تو وقت جب نکل چکا، اس وقت میں اپنے دانتوں میں انگلی کو رکھ لیے کہ ہم قریب رہ کر پہچان نہیں سکے، دنیا دور رہ کر پہچان لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتمام حجت کے لیے دور والوں کے ذریعے سے وہ نظام کو بتلا دیتا ہے کہ کھیل و تماشا نہیں کہ ایک باپ کی اولاد ماننے کو تیار نہ ہو، لیکن یہ کون سا نظام ہے کہ اپنا خون دینے کو تیار ہو، اپنی زندگی کو برباد کرنے کے لیے تیار ہو، حکم کی بنیاد پر اپنے آپ کو لٹانے کے لیے تیار ہو۔ یہ عبرت کا سامان ہوتا ہے حق کے نظاموں کے پہچاننے کے لیے۔ اس لیے میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو استقامت کے ساتھ اس لائن میں چلائے، اور ترقیات سے محروم ہونے اور رکنے سے ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حق پر اسلام کی زندگی عطا فرمائے، اپنے وقت پر نسبتوں کے ساتھ ایمان پر خاتمے کے فیصلے فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔